اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ فرض علوم 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا عقائد کا علم بمعنی دلائل، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ، ان کا علم حاصل کرنا، یعنی ایسے احکام شرعیہ شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ یہ عبادات بھی ہو سکتی ہیں اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام، اور اسی طریقے سے باہم جو معاملات ہیں، چاہے وہ اجارے کے ہوں، تجارت کے ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، امانت ہے، قرض ہے، یہ تمام معاملات کہلاتے ہیں۔ ان تمام کا اتنا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے ان عبادات یا معاملات کو مکمل طور پہ شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر سکے اور اغلاط سے محفوظ رہ سکے۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، کون کون سے گناہ ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، پھر ان کے علاج کا طریقہ کیا ہے، یا ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں سے پہلے ہم عقیدے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور تفصیلی کلام مختلف پروگرام میں مختلف ٹاپکس پہ ہوتا رہا، اور پچھلے پروگرام میں جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ شرک کے بارے میں تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک کر لینا۔ یہ اصطلاحی لغوی اعتبار سے ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ ذات میں شرک کرنے کا مطلب، اگر ذات میں شریک کریں گے تو اس کو شرک فی الذات کہہ دیتے ہیں، اور صفات میں شریک کریں تو اس کو شرک فی الصفات کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر شرک فی الذات کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جس کو قدیم کہا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو قدیم سمجھ لینا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، یعنی صفات ذاتیہ، ایسی صفات جو اس کی ذات سے کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو مزید۔ تو ایسی ہی صفات کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا، یہ بھی شرک فی الذات کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ویسے شرک فی الصفات میں اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور دوسرا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، اسی طرح کسی کو واجب الوجود قرار دے دینا۔ واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے وجود کی کوئی علت، کوئی سبب نہ ہو، یعنی وہ خود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پھر معارض وجود میں آیا، بلکہ جیسے ہمارا رب کریم ہمیشہ سے ہے، اور گویا کہ اس کے وجود کی کوئی علت، کوئی سبب نہ ہو، لیکن وہ تمام باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے وجود کا سبب ہو، سب کے وجود کی علت وہی ہو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد، اسے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا اور اس نے پوری کائنات کو بنایا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس کا کوئی سبب ہوتا ہے، جس کے وجود کی کوئی علت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب ممکن الوجود ہیں، کہ پہلے نہیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کا سبب بنا، اور چونکہ اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ چونکہ ہمیشہ سے ہے، تو لہٰذا وہ واجب الوجود ہے۔ اب ایسا کسی کو واجب الوجود مان لینا، یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک فی الذات۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیوی یا اولاد کا اعتقاد رکھنا بھی شرک فی الذات میں آئے گا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا چکا تھا۔ شرک فی الصفات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں سے متصف ہے بعینہ ہی، ویسے ہی کسی مخلوق کی خوبی کو ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، یہ ان جتنی صفات ہیں وہ 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات 4 خوبیوں سے متصف ہے۔ نمبر 1، وہ قدیم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مثال جیسے دیکھنا ہے، سننا، کلام کرنا، علم، یہ اللہ کی صفات ہے، ارادہ کرنا، تو یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور یہ ہمیشہ رہیں گے بھی، تو یہ قدیم۔ نمبر 2، ذاتی ہیں،
یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی یہ صفات ہیں، ذاتی کے مقابلے میں عطائی آتی ہیں جو کسی نے دی ہوں، اسے عطائی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم۔ نمبر 2 ذاتی۔ نمبر 3 لا محدود، ان کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھتا ہے کوئی حد نہیں، وہ کتنا ارادہ کرتا ہے کوئی حد نہیں، اس کا کلام کتنا ہے کوئی حد نہیں، اس کا علم کتنا ہے کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک کی آواز اور کون سی آواز سنتا ہے کون سی نہیں، اس کی کوئی لمٹ ہے کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت غیر فانی ہے، اس پہ کبھی نہ فنا واقع ہوا ہے اور نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی خوبیاں ہیں، جن میں سے ایک بھی اگر کسی مخلوق کے اندر مان لی جائے تو شرک فی الصفات ثابت ہوگا۔ پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور اس کی وضاحت کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے متصف ہیں، اس کے جسٹ اپوزٹ مخلوق کی صفات بالکل متضاد ہوں گی، یقینی سی بات ہے متضاد خوبیوں کی حامل ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم، تو قدیم کے مقابلے میں آتا ہے غیر قدیم، یا اس کو ایک اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں حادث۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حا، الف، دال اور سے، جس کو اردو میں سے کہتے ہیں، عربک میں سا کہہ دیتے ہیں۔ حادث، حادث مانے نو پید شے، نئی پیدا ہونے والی شے۔ حادث کا ہی دوسرا نام مخلوق بھی ہوتا ہے، اس کا تیسرا نام مقدور بھی ہوتا ہے، اس کا چوتھا نام ممکن ہوتا ہے۔ یہ چاروں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر وضاحت عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔ 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت میں پائی جائیں گی، وہ قدیم ہوں گی، ذاتی ہوں گی، لامحدود ہوں گی اور غیر فانی ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں مخلوق کی صفات بالکل دیگر متضاد خوبیوں سے متصف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدیم تو ان کی حادث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی مخلوق کی تمام صفات عطائی، اللہ تعالیٰ کی لامحدود مخلوق کی محدود، اور اللہ تعالیٰ کی غیر فانی اور مخلوق کی صفات پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، یا تو وہ فنا ہو جاتی ہیں یا فنا ہونا کم از کم ممکن ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر نہ کبھی فنا واقع ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں، اور نہ کبھی واقع ہوا ہے۔ تو اب یہ فرق تو ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، میں کسی بھی مخلوق کی صفت کو معاذ اللہ قدیم مانوں گا کہ ہمیشہ سے اس کے پاس ہے، ذاتی مانوں گا کسی نے اس کو عطا نہیں کی ہے، لامحدود مانوں گا اور غیر فانی مانوں گا، تو وہ پھر شرک صفات میں مبتلا ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہ یوں لے لیں، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا علم ایک صفت ہے، نبی کا علم بھی نبی کی صفت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، نبی کا علم غیر قدیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر کوئی ایک علم کا ذرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی تسلیم کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مبارکہ قدیم، نبی کا غیر قدیم یا حادث، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی ایک حد ہے۔ اب یہاں بس ایک بات سمجھنے والی ہے، ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لا محدود ہے، اس کی بھائی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ ہم محاورتاً کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو عام مخلوق کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو پھر ہم یہ جملہ محاورتاً کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علم تو بڑا محدود ہے لیکن اللہ کے نبی کا علم تو لا محدود ہے، یہ ہمارے علم کے مقابلے میں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لایا جائے گا تو پھر لازم یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ لیکن جیسے علماء نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک سمندر ہو اور ایک چڑیا اس کے پاس آ کر اپنی چونچ پانی میں ڈال کر منہ اٹھائے
تو اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، اب سوچیں کتنا باریک سا قطرہ ہوگا چڑیا کی چونچ سے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو چڑیا کی چونچ سے قطرہ گرا ہے اس کی مثال ایسی ہے جسے تمام مخلوق کا علم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے یہ سمندر. تو آپ اندازہ کریں، لیکن سمندر بھی محدود ہوتا ہے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ ہم بعض اوقات محاورتاً ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات حقیقت کے مطابق ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں. جب محاورتاً کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو لامحدود کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل عقیدہ یہی ہو کہ وہ ہے محدود لیکن ہمارے مقابلے میں لامحدود. اور حقیقی طور پر جب بیان کریں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم مبارکہ کے مقابلے میں لا کر بیان کریں تو اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے. چوتھا جو ہے فنا ہونے والا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہ کبھی فنا ہوگا نہ اس پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ واقع ہوگی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ تنزلی کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے. تو گویا کہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے صفات میں روز بروز اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا. تو گویا کہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ آپ سے لیا نہیں جائے گا، اب وہ مائل بترقی ہی رہے گا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ فنا واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے علم میں تو ترقی ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہاں یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس پر فنا واقع ہو سکتی ہے اگرچہ نہ ہو. جیسے یہ میں گلاس اٹھا کر کیمرے پہ مار سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، یہ ممکن تو ہے نا، لیکن کیا ایسا واقع بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے بعض چیزیں ممکن ہوتی ہیں لیکن وقوع پذیر ویسی نہیں ہوتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کی 3 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دیں، ممکن تو ہے، لیکن کیا لگائیں گے؟ واقع نہیں ہوگا. ایسے ہی یہ چیز ہے. اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس تھوڑے سے 2 اس پہ کلمات ذکر کر کے پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے. آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہونا ممکن ہے لیکن واقع ہوگی نہیں. ممکن اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ اور مخلوق کے علم میں واضح فرق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، ممکن ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ممکن نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فنا ہوگا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے تمام علم سلب کر لیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے روز بروز آپ کے فضائل و کمالات میں ترقی کی بشارت عطا فرمائی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. بعضوں نے کہا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، یوں ترجمہ بھی کیا ہے بعض نے مفسرین نے، لیکن اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ظاہر نہیں ہوگی کہ جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے. وہ تو ہر شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی آخرت اس کی دنیا سے بہتر ہے. صحیح یہی ہے جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، اکثر نے جو یہی رکھا ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات بڑھتے چلے جائیں گے، ان میں تنزلی نہیں ہے. تو اب ایک چیز بس یہ یاد رکھیں کہ واقع ہو سکتی ہے، ممکن ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً واقع نہ ہو. جیسے میاں بیوی میں طلاق ہو سکتی ہے، یہ تو ممکن ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے پوری زندگی نہ دے، تو ہم یوں کہیں گے کہ ان کی طلاق ہونا ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہوئی. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے متصف ہیں. یہ آخری کلام ہے، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، نمبر 4 غیر فانی. ایسا کسی مخلوق میں مان لیا بالکل بعین ہی تو یہ شرک فی صفات متحقق ہوگا، لیکن اگر فرق کے ساتھ مانا تو پھر کوئی شرک نہیں ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے، اس سے ہزارہ وساوس دور ہوں گے. انشاءاللہ جب میں نیکسٹ پروگرام میں اور مزید باتیں عرض کروں گا تو ہزارہ وساوس نکلیں گے. اب دیکھیں، سننا ایک صفت ہے
اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور آپ اور میں بھی سنتے ہیں۔ دیکھنا ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ علم ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ کیا یہ شرک ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس علم ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ فوری طور پہ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے کویسچن کریں گے کہ کیا آپ اپنی یہ جو صفات ذکر کر رہے ہیں بعینہ ہی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں؟ اگر معاذ اللہ میں کہوں ہاں تو پھر تو شرک فی الصفات متحقق ہوگا، اگر نہیں تو پھر وضاحت کے بغیر کسی پہ آپ شرک کا فتویٰ کیسے لگا سکیں گے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ذاتی ہمارا عطائی، اللہ تعالیٰ کا لا محدود ہمارا محدود، اللہ تعالیٰ کے غیر فانی ہمارا فانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم اور ہمارا غیر قدیم ہے۔ اس فرق کی بنا پر اس دعوے کے باوجود کہ وہ ایک صفت جو اللہ تعالیٰ کی لیے ثابت ہم کرتے ہیں یا اس کا ذکر یا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم اپنی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں، لیکن شرک ثابت نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ غیر بیان کیے ہوئے، بغیر بیان کیے ہوئے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہٹ کر ہیں، ان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ہوتی ہیں۔ بس یہ اچھی طرح جب سمجھ لیں گے آپ تو انشاءاللہ پھر میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے ذکر کر کے بتاؤں گا کہ جن میں انہی غلط فہمیوں کی بنا پر شرک کا حکم لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ وہاں شرک متحقق نہیں ہو رہا ہوتا۔